نہ ہمارے پلے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کام کے اندر کوئی بھی خیر ہے، وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم ہے۔ اور جیسے عامر بھائی نے بھی کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہے وہ بھی ہماری وجہ سے ہے۔ ہماری کسی ذاتی کمی کوتاہی، ہماری انسانی کمزوریوں کو اپنی ہدایت کے رستے میں آڑے نہ آنے دینا۔ دیکھو، ہماری کمی کوتاہی اس کا ہمیں اس کا اعتراف ہے۔ ہمارا نہ عامر حق بھائی کا یہ دعویٰ ہے، نہ امتیاز کا یہ دعویٰ ہے، نہ کسی مسلمان میں یہ ہمت ہے کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ بھئی مجھے فالو کرو، میں اسوہ کامل ہوں۔ بھئی ہم تو کمیوں کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن جو بات آپ کے سامنے لا رہے ہیں نا، خدا کی قسم، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی ہماری ہونی ہے۔ جو بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بات 100% سچی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو تعلیمات پیش کی اور احمدیہ کے نام سے جو ایک پوری موومنٹ کھڑی کی گئی، خدا کی قسم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جتنی بحثیں ہیں کہ نبوت جاری ہے، نبوت نہیں جاری، ختم نبوت میں خاتم کے معنی یہ ہیں، خاتم کے معنی یہ ساری کی ساری ایک حکمت عملی ہے جو اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جس کا نام احمدیہ ہے، جو اس نے پورے 100 سال کے اندر ایک نیریٹو کریٹ کیا اور لوگوں کو اس کے اندر الجھا دیا۔ اصل بات جو تھی وہ وہی تھی جو آج اس براڈ کا ٹاپک تھا۔ وہ کیا ہے کہ احمدیت یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ظہور ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں۔ یہ ہے ٹوٹل مقدمہ۔ یعنی اگر کسی کو احمدی رہنا ہے تو اس بات کو مان کے رہنا ہے، اور اگر یہ بات کسی احمدی کے لیے قابل قبول نہیں ہے پھر احمدیت آپ کا آپشن نہیں ہے۔ یعنی بالکل سمپل ایکویشن ہے۔ اگر ایک احمدی اپنے ضمیر کو، اپنے کانشیس کو اس بات پہ مطمئن کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک نہیں بلکہ 2 محمد رسول اللہ ہیں، تو پھر رہو احمدیت میں، پھر آپ رہو۔ لیکن اگر، اور انشاءاللہ میرے دل کو اس بات پہ یقین ہے کہ احمدیت کی اکثریت وہ ہے جو اس بات کو قبول تو کیا کرنا، اس بات کا تصور بھی نہیں کرتے کہ ایک نہیں 2 محمد رسول اللہ ہیں، تو پھر ایسے احمدیوں کو میں درخواست کر رہا ہوں، خدا کے لیے پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ کیونکہ اس کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ جب آنکھ بند ہو گئی، جب دنیا سے انسان چلا گیا، پھر حق کو جاننے کا، ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، ویسے تو ایک ایک بات قیمتی تھی، خاص طور پہ ہمارے پینلسٹ جو جتنی باتیں کی ہیں وہ انہوں نے اپنے 10 15 20 سال میں جو انہوں نے پڑھا، انہوں نے 1 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا۔ آپ کو ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرے سے بہت زیادہ باتیں یاد نہیں رکھی جاتی، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اتنی زیادہ باتوں کی تحقیق کر سکوں، لے جناب، اسی موضوع پہ عامر حق بھائی نے جس طرح ہماری توجہ دلائی تھی، میں وہی حوالہ آپ کے سامنے سکرین پہ لگا کے آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا، آپ نے صرف احمدیوں صرف ایک کام کرنا ہے۔ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ دیکھو میں بروز کے طور پہ آتا ہوں مگر ملک ہند میں آؤں گا۔ آپ نے صرف اس ایک بات کی تحقیق کر لیں، آپ کے سامنے حق انشاءاللہ کھل کے واضح ہو کے آ جائے گا۔ اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے، اس کا حوالہ مانگو اور ہمیں بتاؤ کہاں پہ کہا ہے۔ اور اگر جب آپ حوالہ مانگنے جاؤ اور آگے سے آپ پہ یہ حق کھل کے واضح ہو جائے کہ اس جملے کے اندر کسی لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے، صرف اپنا کام چلانے کے لیے بات کہہ دی گئی تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایک جھوٹ منسوب کر دیا گیا تھا اور سرکار نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایک لمحہ بھی ایسی چیز کا حصہ نہ رہیں جس کا سارا بنیاد اور جس کا ساری جو عمارت ہے وہ اس جھوٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔
خدا کی قسم. جی عامر بھائی، جی عامر بھائی. سوری، یہ جو آپ نے حوالہ دکھایا نا، اس میں یہ ڈنڈی مار سکتے ہیں، مگر یہ مطالبہ ہمارا جائز ہے. اس کے ساتھ الفضل کا وہ حوالہ بھی پلیز اسی جملے کے ساتھ آپ ایڈ کریے گا جس میں قرآن صراحت کے ساتھ یہ بتا رہا ہے. جی 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 ٹھیک ہے، بے وہ بھی ایڈ کریں. یہ دکھا سکتے ہیں یہ تو آپ یہ دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے تو الفضل کا یہ بات بتاؤ کہ یہ بات قرآن سے صراحتاً ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے آئیں گے. یہ چیز قرآن سے بصراحت ثابت کر دو، صراحتاً، اشارتاً نہیں. اشارتاً میں اور صراحتاً میں فرق ہے. یہ دو ہوم ورک ہیں امتیاز بھائی میں چاہ رہا تھا. اس میں یہ کہا روحانیت نے کہا، حالانکہ اصولی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب کی جائے گی اس کو ثابت کرنا ہوگا. آپ کے افعال، آپ کے اقوال موجود ہیں، تو قرآن سے اور وہ دوسری چیز حدیث سے. یہ دونوں چیزیں ہمیں صراحت کے ساتھ چاہیے. یہاں بعثت ثانی اور یہاں ہندوستان میں بعثت ثانی. جی عامر بھائی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا. اور عامر بھائی ہم صرف اس میں چلے آخری بات یہ ایڈ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی منسوب کر دے، ساتھ ایک لفظ لگا دے کہ یہ ان کی روحانیت نے کہا ہے. عامر بھائی پھر ایسے ہی ہو گیا پھر یہ سب. تو بالکل بالکل کوئی سند، کوئی تحقیق، کوئی اعتبار، کچھ نہیں رہے گا، جو چاہے گا. اور بتائیں مجھے اس طرح عیسائیت میں، یہودیت میں اور ہندو مت میں اور اسلام میں کیا فرق رہ جائے گا؟ انہوں نے بھی اپنے بڑوں کی طرف جو جہاں منسوب کر دیا، ہم بھی جو چاہیں منسوب کر دیں، کہیں جی الہام آیا. زبردست زبردست. یہ عامر بھائی نے جو آخری بات کی اس پہ غور کیجئے گا. اور خدا کے بندو، اسلام کا جو سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے، اسلام کا جو سب سے بڑا ایک اعزاز ہے، جو اس کو بالکل مذاہب کی دنیا میں جدا کر کے کھڑا کر دیتا ہے اکیلا ایک پیڈسٹل کے اوپر، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ دین سند کے ساتھ منتقل ہوتا ہے. اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کچھ بھی کہہ دے، بس ایک لفظ ایڈ کر دے کہ یہ ان کی روحانیت نے کہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر کیا دین میں کچھ باقی بچے گا؟ اس بات پہ غور کیجئے گا. اس دین کا فخر ہے سند، چین، کہ جو بات کی جائے گی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ٹریس بیک کیا جائے گا. تو احمدیو، ہماری بشری انسانی کمزوریوں کوتاہیوں کو اپنی آخرت کے مسئلے میں آڑے نہ آنے دینا. ہم میں جو کمیاں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے، معافی کے بھی طالب ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ کمیاں کوتاہیاں دور کر دے. لیکن جو پیغام ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نا، اس پیغام پہ غور و فکر کرنا یہ آپ پہ بھی لازم ہے. اللہ تعالیٰ پوری کمیونٹی کو اور جتنے بھی لوگ ہدایت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور جو لوگ ہدایت پہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ استقامت عطا فرمائے اور اسی ہدایت پہ ہمارا خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں اور آخرت میں، بھائی جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو ہمارے پینل پہ تھے، جو یہاں پہ ماڈریٹر کے طور پہ کام کر، جتنے لوگ بھی ہیں، جتنے لوگ اس مبارک محنت میں کسی حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا وہ جام نصیب فرمائے. اور ہمارے آقا و مولا اللہ کے فضل اور رحمت سے ہمارے اوپر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں اس محنت سے جس کی ہمیں اللہ نے کرنے کی توفیق